اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کل جو بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ شوہر نافرمان ہے، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا، بیوی کا جو مقام ہے وہ مقام اسے نہیں دیتا، غیر عورتوں کی طرف توجہ کرتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں پرائی عورتوں سے کال پہ گفتگو کرتا ہے، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے کہ بیوی کا سہارا شوہر ہوتا ہے، اور جب بیوی دیکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پر توجہ نہیں دیتا، غیر عورتوں کی طرف توجہ دیتا ہے، تو یہ چیز بیوی کے اندر بے پناہ رنج و غم اور بیماریاں پیدا کر دیتی ہے، جس سے بیوی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ٹینشن کی وجہ سے شوگر اور بلڈ پریشر دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت اور پرورش میں کمی آ جاتی ہے، اور گھر میں ہر وقت تناؤ کا ماحول ہوتا ہے. تو آج کا جو سوال ہے وہ ایک بہن نے بھیجا ہے، ام ایمن دلی سے. وہ لکھتی ہیں کہ مولانا صاحب، میری شادی میرے رشتہ داروں کے ہاں ہوئی، میں صوم و صلات کی پابند ہوں، لیکن میرا جو کزن ہے نہ تو وہ نماز کا پابند ہے نہ صوم و صلات کا. میں نے کافی بار کوشش کی کہ وہ دین کی طرف آئے، لیکن بجائے وہ میری مانے دین کی طرف آئے، وہ اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی اور غیر عورتوں اور مردوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہتا ہے. اور مولانا صاحب، ایک جو انتہائی دکھ والی کیفیت ہے کہ سہاگ رات میں بھی وہ شخص کمرے میں میرے سامنے جو ہے موبائل پہ پرائی عورت سے میرے متعلق گفتگو کر رہا تھا، جو انتہائی دردناک ہے. تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میری بہن، کئی لوگوں کو یہ وظیفہ میں بتا چکا ہوں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن میں جو وظائف بتاتا ہوں ان میں تسلسل، استقامت انتہائی ضروری ہے کہ آپ ان میں ناغہ نہ کریں. اگر ناغہ ہو جائے تو مجھ سے رابطہ کیا کریں واٹس ایپ نمبر پہ. میں نے کئی بہنوں کو یہ وظیفہ بتایا. چند سال پہلے ایک بمبئی سے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب، خاوند انتہائی نافرمان ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں. اس طرح چند دوسرے شہروں سے میری بہنوں نے پوچھا، تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا. تو ان کا رزلٹ یہ نکلا کہ چند ماہ بعد ان بہنوں نے شکریہ کے طور پر مجھ سے رابطہ کیا اور اپنی خاوند کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا کہ اب خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف آنکھیں نہیں پھیرتا. تو یہ وظیفہ یہ ہے کہ مختصر وظیفہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کا تصور کر کے یا سلام و یا بدیو 313 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا سلام و یا بدیو 313 مرتبہ روزانہ. صبح بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اسے شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے. خاوند اگر کسی غیر عورت کی طرف اس کی توجہ ہے تو اس کی توجہ فقط آپ کی طرف ہو جائے گی. اگر خاوند آپ سے نفرت کرتا ہے تو یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی، اور اگر خاوند کو آپ پسند نہیں تو آپ ان کی محبوب شخصیت بن جائیں گے اس وظیفے سے. یہ مختصر وظیفہ ہے، 41 دن تک میری بہن آپ نے بھی کرنا ہے. جو دوسری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی کرے. اللہ رب العزت جو ہے سارے مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ جو بڑا مسئلہ ہے اس کو اللہ رب العزت بآسانی حل فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز.